बुजुर्ग सेनेटर पर उंगली उठाना एक पुलिस एहलकार को महंगा पड़ गया है। वही बात कि जो काम करने के हैं वो आपसे होते नहीं है और जो मुजाहरा कर रहे हैं फलस्तीन के हक में उनको आप उंगली दिखा रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब ने लिखा है कि तनख्वाह भी हमसे लेते हो और उंगली भी हमें ही दिखाते हो। अभी उस मामले की कार्रवाई नहीं हुई, कोई कैफरे किरदार तक किसी को नहीं पहुंचाया गया और यहाँ पर ये जो उंगली दिखाने की अब तस्वीर है ये भी एक सोशल मीडिया पर एक सवालिया निशान बनी। पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ये वो वाक़या है कि जिस पर अदालतों को चाहिए कि इस पे कार्रवाई करे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। पुलिस ऑफिसर को उंगली दिखाना महंगा पड़ गया। उंगली दिखाने के बाद क्या हुआ पुलिस ऑफिसर के साथ, और मशहूर मारूफ सहाफ़ियों के भी इस पर रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। क्या कहते हैं सब लोग आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, बुजुर्ग सेनेटर पर उंगली उठाना एक पुलिस एहलकार को महंगा पड़ गया है। ये मुश्ताक अहमद हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सेनेटर हैं, इंसानी हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और बड़ी वोकल शख्सियत हैं। उसके अलावा देखें, इन्होंने एक धरना दिया, गज़ा बचाओ धरना, जो कि उसकी वो ख़ुद क़यादत कर रहे थे। और उस धरने में हुआ क्या था? धरने में ये हुआ था कि एक फ़ौजी ऑफिसर ने, जो कि ख़ुद एक ब्रिगेडियर का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद 2 लोग शहीद हो गए उसके नतीजे में, और पुलिस एहलकारों समेत कोई 4 अफराद ज़ख्मी हो गए उस वाक़े में। फिर उसके बाद हमने देखा कि इस तस्वीर को, ये तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। अंधाधुंध तरीके से लोग इसको रिपोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बहरहाल उसके बाद हमने देखा कि इस तस्वीर का जो बुनियादी मकसद था वो क्या था। ये उस मौके की तस्वीर है जब सेनेटर मुश्ताक अहमद ने एक धरना दिया था। हाँ जी। और धरने के मौके पर ये पुलिस एहलकार सेनेटर मुश्ताक को उंगली दिखा रहा था। ये यानी पूरे निज़ाम उंगली के दिखाने लिए, का क्या मकसद हो सकता है? यानी ये एक रौब है, ये एक ज़ोम है, ये एक ताकत है, ये एक गुरूर है, ये एक रौनत है, ये मगरूर पन की इंतहा है जो इस वक्त हो रहा है। और किस बात की ही मगरूरी हो सकती है? मतलब देखें, आप ताकत में है ना, आप में एक नशा है, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो ये आप कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद की पुलिस, इससे पहले भी हमने देखा है जहाँ कि एक्शन लेना होता है, जहाँ उंगली दिखानी होती है, वहाँ नहीं दिखाई जाती। देखें, उंगली तो सिर्फ अवाम को ही दिखा रहे हैं ना ये लोग। और उसके अलावा जो ये इसराइल नहीं है, ये फ़लस्तीन के लोगों के हक में किया जाने वाला मुजाहरा जो कि पाकिस्तान में हो रहा है, इस्लामाबाद के डी चौक पर हो रहा है। ये आपको उनका साथ देना चाहिए, उनको सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। इसराइल का कोई कैपिटल तिल अवीव नहीं है जहाँ पर ये हो रहा हो। ये जहाँ हो रहा है वो सबके सामने। बहरहाल इस रवैये की सबने मजम्मत की है। सहाफ़ी हैं वसीम अब्बासी साहब, उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस के जवान को ये ज़ेब नहीं देता कि बुज़ुर्ग सेनेटर पर इस तरह धौंस जमाए और धौंस जमाने की कोशिश करे। और नए आईजी साहब अभी तक फ़ोन छीनने की वारदातें नहीं रोक सकते और इन मुजाहिरीन पर ही इनका ज़ोर चलता है। ये उन्होंने कहा। बात कि जो काम करने के हैं वो आपसे होते नहीं है और जो मुजाहरा कर रहे हैं फ़लस्तीन के हक में उनको आप उंगली दिखा रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस SSP के वालिदैन ने इसे बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया होगा, लेकिन ताकत का नशा सब भुला देता है। बिल्कुल ऐसे ही। और हामिद मीर साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को इसमें मेंशन किया है कि आप इसकी ज़रूर कोई कार्रवाई करें इस पर, कि क्या कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके वालिदैन ने इनको सिखाया नहीं है कि कैसे, और उन्होंने कहा है कि ये भुला देता है। ये तस्वीर शहबाज शरीफ के दौर की यादगार रहेगी। वो देखें, अब शहबाज शरीफ साहब का दौर कैसे याद किया जाता है, और जुल्म के हवाले से याद किया जाता है, सफ़ाकियत के हवाले से, फस्तायत के हवाले से, और कई हवाले हैं जो कि शहबाज शरीफ के दौर को याद करवाएंगे। ये 19 मई को गज़ा बचाओ एहतजाज मुनक्किद किया गया था, जिसके शुरका 19 और 20 मई की दरमियानी रात जिना एवेन्यू के एक हिस्से पर सो रहे थे। तकरीबन रात 2:45 मिनट पर एक तेज़ रफ्तार कार सड़क पर आई और 5 लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ी, और इस दौरान स्ट्रीट लाइट्स भी बंद थी। वाक़े के बाद खुसूसी ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया, जिस पर पेट्रोलिंग टीम ने गाड़ी को रोककर ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े में एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद ज़ख्मी और 2 अफराद
شہید ہو گئے تھے. یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ڈرائیور پاک فوج میں لیفٹیننٹ ہے اور بریگیڈیئر کا بیٹا ہے. یہ بات تو اس وقت بھی سامنے آئی تھی جب ہم نے بھی ویڈیو. اور اس کے بعد سینیٹر مشتاق صاحب نے بتایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایف آئی آر کی جائے ان کے خلاف, لیکن ایف آئی آر نہیں ہو سکی تھی. ایف آئی آر یعنی سرکار کی مدعیت میں تو ہو گئی تھی. سینیٹر مشتاق نے کہا کہ ہم تو عینی شاہدین ہیں اس واقعے کے, ہماری مرضی کے ایف آئی آر ہونی چاہیے جو ہم بتائیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ ناکام چلے گئے, تو جس کے خلاف سینیٹر مشتاق احمد مقدمات درج کرانے اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب تک دھرنا دیے ہوئے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ان کے دھرنے میں کل عمران ریاض خان صاحب نے بھی شرکت کی, صدیق جان ہیں انہوں نے بھی شرکت کی, یہ تمام تر, اور حامد میر صاحب کے علاوہ بھی کئی صحافی ہیں جو اس پر مذمت بالکل. کیے یہ ہوئے ہیں. سابق بیوروکریٹ ہیں ظفر حجازی صاحب, انہوں نے کہا کہ ایک تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے, یہ شخص پولیس میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. صحافی نعمت خان کہتے ہیں کہ سی ایس ایس کر کے آفیسر بنا ہے, کچھ تو ایٹیٹیوڈ دکھائے گا, یہ کالے اور گندمی رنگت والے انگریز ہیں. دیکھیے یہ یہاں پر عمران ریاض خان صاحب نے لکھا ہے کہ تنخواہ بھی ہم سے لیتے ہو اور انگلی بھی ہمیں ہی دکھاتے ہو. جس شخص پر تم نے انگلی اٹھائی ہے وہ تو 6 لاکھ معصوم مسلمان بچوں کی زندگی کے لیے دعائی دے رہا ہے, وہ تو تمہارے ضمیر کو جگا رہا ہے, مگر تمہارے اندر کا جانور کیوں جاگ جاتا ہے. اور اس تصویر کو ری پوسٹ کرتے ہوئے سینیٹر مشتاق صاحب نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دے رہی اور اس کے ساتھ ہماری ایف آئی آر درج نہیں کر رہی, اپنی طرف سے ایک جعلی ایف آئی آر درج کی, حالانکہ ہم عینی شاہدین ہیں, ہم چشمدید گواہ ہیں, ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ ہوا ہے, تو ہم بہتر شاہدی دے سکتے ہیں اس واقعے کے لیے. اور یہ بھی ہے نا کہ ہم تو بہت ہی متعلقہ ہیں اس واقعے کے حوالے سے, ہم مدعی بھی بن سکتے ہیں, ہم شکایت گزار بھی. بے شک ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے, لیکن ان کی بھی نہیں سنی جا رہی, یہ افسوسناک. انہوں نے مزید کہا کہ بااثر قاتل کو ہم سے کیا پوری دنیا سے چھپایا گیا, یعنی قاتل کون ہے, وہی نا کہ جو ایک بریگیڈیئر کا بیٹا, ایک خود بھی ایک لیفٹیننٹ ہے, خود بھی ایک لیفٹیننٹ فوجی آفیسر ہے. سو اب دیکھیں یہ, اور انہوں نے جو گاڑی استعمال کی تھی وہ ایجنسی کی گاڑی استعمال کی تھی, اور اس گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یا تو پھر یہ ہو کہ ان کے استعمال میں ہونے والی وہ گاڑی ہو, یا پھر جو ان کو ادارے نے دی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات بھی تو نوٹ کرنے والی ہی ہے کہ جب وہ گاڑی ہی آپ ان کی اپنی پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے, ایجنسی کی گاڑی ہے, تو وہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیے, اور اس کے بعد اب اس کی کیا محکمہ جاتی کارروائی ہوگی یا پھر کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہوگی اس طرح سے؟ بہت مشکل ہے. دیکھیے ہونی چاہیے, کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے گزشتہ دنوں کا پاکستان میں, خاص طور پر فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف لگنے والے دھرنے پر گاڑی چڑھنے کا یا پھر گاڑی چڑھانے کا یہ واقعہ ہے. تو اب یہ اس پہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ آیا کہ انہوں نے جو گاڑی چڑھائی ہے وہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہے انہوں نے, اگر جان بوجھ کر نہیں کیا تو اتنی غلطی, اتنی بے دھیانی, اتنی بے اختیاری, سو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اس وقت وہ تمام تر لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں. ابھی اس معاملے کی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی کیفر کردار تک کسی کو نہیں پہنچایا گیا, اور یہاں پر یہ جو انگلی دکھانے کی اب تصویر ہے یہ بھی ایک سوشل میڈیا پر ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے, اس پر حیرت انگیز ہے. مختلف لوگوں کا ہے نا کہ یہ ایک نظام ہے اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہے. پورے پاکستان کے جو ایسے وردی پوش افراد جو پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں, کبھی ان کو اٹھا جاتے ہیں, کبھی ان کو پیش ہی نہیں کرتے عدالتوں میں, عدالتیں بار بار کہتی ہیں کہ پیش کریں, نہیں پیش کیا جاتا. سو یہ ایک مائنڈ سیٹ کی ایک جھلک ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ پورا پاکستان, گورنمنٹ بھی ہے ہماری, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. یہ وہ واقعہ ہے کہ جس پر عدالتوں کو چاہیے کہ اس پہ کارروائی کرے, از خود نوٹس لے, لیکن عدالتیں اس وقت ان واقعات کی کوئی یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ وہ واقعہ ہے جس پہ شہباز شریف صاحب کو نوٹس لینا چاہیے, نہیں لیں گے. سب کو معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں لیں گے, کیسے نہیں لیں گے, لیکن ہو سکتا ہے میڈیا پریشر ان پر بہت زیادہ آ جائے تو ان کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑے. سو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تمام تر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اس پولیس اہلکار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ایک ایسے سینیٹر کے حوالے سے, یا انہوں نے انگلی دکھائی ہے ان کو,
تو وہ سینیٹر خاص طور پہ جو فلسطینیوں کے حق میں بول نہ رہے صرف ہیں فلسطینیوں کے حق میں، نہ صرف فلسطینیوں کے حق میں، لیکن اس بلکہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی اس مہم کو لے کر چل رہے ہیں اور کوئی پاکستان میں اس وقت نظر میں دیکھ نہیں رہا آ ہوں نا رہا کہ نہ صرف فلسطینیوں کے حق میں بلکہ وہ جب بھی انسانی حقوق کا ہاں جی، کوئی بالکل۔ معاملہ ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں اور وہ بڑے ووکل ہیں۔ جب عافیہ صدیقی کی اپنی بہن فوزیہ صدیقی سے ملاقات کا معاملہ تھا، وہ کوئی 20 برس بعد ہونے والی ان کی ملاقات تھی، اس ملاقات کا انتظام کرنے کے پیچھے یا پھر اس ملاقات کی کوشش کرنے کے پیچھے جس ایک بندے کا ہاتھ تھا وہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب تھے۔ اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے ساتھ جو پولیس نے کیا، اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو ان کی اہلیہ یعنی ان کی اہلیہ کو اور ان کے بچے کو جو کہ کم سن تھا ان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ صرف احتجاج کر رہے تھے اور غزہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے ایک مارچ کا انتظام انہوں نے کیا تھا، اور یہ لگنے لگا تھا کہ کوئی اسرائیل کی پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے، لیکن ان کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ سو یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال سینیٹر مشتاق کی جو بات ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اب لوگوں کو اس کا فیصلہ کرنے دیں کہ سینیٹر مشتاق احمد کے ساتھ وہ ہیں یا پھر وہ اس پولیس اہلکار کے ساتھ ہیں۔ پولیس اہلکار کا جو رویہ ہے، میرا خیال ہے ان کے ساتھ اپنا محکمہ بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کرتی ہے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔